صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابوبکر خطا۔ قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے ہیں۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابوبکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے، تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب چلیے آپ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو؟ آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا۔ جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا۔ اگر ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، تو کس نے کیا؟ صحابہ اکرام نے۔ ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایتیں کی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی. ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ کرام نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا، اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی. اسی لیے صحابہ کرام کے معاملات کو سنو. اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست اور میرے ہر بھائی کو، کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو. یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں. ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی. چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی. ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے. ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی. کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. کہنے لگے اے خباب، تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے. 3 سال تک جلایا گیا ہے. پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا، جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے. سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا. آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا. وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے. بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے. شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل. اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا. وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟
آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے. آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے. زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا. اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی. پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو. نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے. اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے. وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے. حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ ان کی مرقد پر گوہر باری کرے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی. اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا. آخری وقت تک انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا. یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا. حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار